ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے اکثر کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، اچھے کام کرتے رہو اور بدلے میں کسی چیز کی توقع نہ کرو۔ دنیا میں ایسے لوگ ابھی بھی باقی ہیں جو دوسروں کا سوچتے ہیں، ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، وہ ہر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا سچا قصہ ایک ایسی فیملی کے بارے میں ہے جنہیں نیکی کے سودے میں صرف خسارہ ملا۔ یہ ہے مگواد فیملی کی کہانی۔ فلپینز کے نارتھ کوٹاباٹو صوبے کے شہر ملنگ میں کروز اور لوویلا مگواد اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ کروز ہائی اسکول کا ٹیچر تھا، لوویلا ایک ایلیمنٹری اسکول کی پرنسپل تھی۔ ان کے پیارے بچے ان کی آنکھ کا تارا تھے۔ گوین 18 سال کی تھی، وہ ذہین اور پڑھاکو تھی۔ گھر کی ایک دیوار اس کے میڈلز اور ایوارڈز کے لیے مخصوص تھی۔ وہ ببلی اور فرینڈلی تھی، اس کے بے شمار دوست تھے۔ گوین اب نرسنگ اسکول میں پڑھائی کر رہی تھی۔ 16 سالہ بیٹا لوئس خوش مزاج تھا، تھوڑا سا شرمیلا۔ وہ ایک دن وکیل بننا چاہتا تھا۔ والدین اور بچے ایک دوسرے سے بہت قریب تھے، ان کا ایک مضبوط رشتہ تھا۔ وہ لوور مڈل کلاس کی زندگی گزار رہے تھے، پیسوں کے معاملے میں مالدار نہیں تھے، پر ان کا خوشحال گھرانہ تھا۔ وہ ہر موقع پر، ہر تہوار پر پورا لطف اٹھاتے تھے، چاروں مل کر چھٹیوں میں سفر کرتے تھے۔ مگواد فیملی پابندی سے چرچ جانے والے لوگوں میں سے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ مل کر محبت اور سمجھداری سے مشکلات کا سامنا کرتے تھے۔ سن 2020 کی آخر میں مگواد فیملی نے اپنی چرچ کی ایک تقریب میں حصہ لیا اور وہاں ان کی ملاقات پرانے دوستوں سے ہوئی۔ ان کے دوست اپنے بچوں اور بچوں کی نانی کے ساتھ آئے تھے۔ نانی کا نام جینس تھا اور اس کی ایک عجیب و غریب داستان تھی۔ قصہ کچھ ایسا تھا، 22 سپٹمبر 2013 کو ایک خاتون پانی کے جہاز کا سفر کر رہی تھی کہ اسے پورٹ کے کنارے ایک چھوٹی بچی روتے ہوئے نظر آئی۔ لڑکی نے اپنی عمر 8 سال بتائی اور نام جینس سیبال۔ اس نے کہا کہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ ایمنیزیا کی شکار تھی۔ اس سے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا۔ خاتون نے جینس کی تصویر کھینچی اور انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی، اس امید میں کہ شاید بچی کے رشتہ دار اسے پہچان کر لینے آ جائیں گے، لیکن کوئی سامنے نہیں آیا۔ چھوٹی جینس کو یتیم یعنی اورفن قرار دیا گیا اور اسے ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر کے سپرد کیا گیا۔ سالوں بعد 16 سال کی عمر میں جینس نے نانی کی نوکری شروع کر دی۔ چرچ کی پارٹی کے دوران گوین اور جینس کی بات چیت شروع ہوئی۔ گوین نے جینس سے پوچھا، تم اسکول کیوں نہیں جاتی ہو؟ جینس نے اپنی اداس کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ وہ دن اور رات 2 چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، صفائی اور کھانا پکاتی تھی۔ محنت مشقت کے بعد اس سے بامشکل کچھ پیسے ملتے تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے اس کے پاس نہ وقت تھا نہ پیسے تھے۔ گوین اور جینس ہم عمر تھی، ان کے مزاج بھی ملتے جلتے تھے، تو ان کی اچھی دوستی ہو گئی۔ دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کا فون نمبر لے لیا اور اگلے مہینوں میں لڑکیاں سیل فون کے ذریعے رابطے میں رہیں۔ سن 2021 کی آغاز میں گوین نے ایک دن اپنے والدین کو بٹھایا اور ان سے التجا کی کہ وہ جینس کو ان کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ گوین نے کہا، کتنا اچھا ہوگا اگر ہم ایک ضرورت مند لڑکی کی مدد کر دیں، آپ اسے اڈاپٹ کر لینا۔ سوچئے، وہ کوئی چھوٹی ننھی بچی نہیں ہے جو آپ پر بوجھ بن جائے گی۔ جینس لوئس کے ساتھ اسکول جا سکتی ہے، وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دے گی، مجھے ایک چھوٹی بہن مل جائے گی۔ پلیز 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 آپ لوگ انکار مت کریے گا۔
क्रूज और लोवेला जानिस से पहले कई बार मिल चुके थे। वो एक तमीज़दार, सुलझी हुई प्यारी सी लड़की थी, मुस्कुराती हुई, स्वीट धीमी आवाज़ में बातचीत करती थी। लेकिन घर में एक अजनबी लड़की को रख लेना कोई छोटी बात नहीं थी। वालिदैन ने कहा, बेटा हम कौन से अमीर हैं कि एक और जिम्मेदारी सर पर सवार कर लें, और वो सोएगी कहाँ, हमारे पास पहले से जगह कम है। ग्वेन ने अपनी माँ बाप को तसल्ली दी, हम सब कुछ संभाल लेंगे। लुइस जानिस को अपना कमरा देने के लिए तैयार है, वो लिविंग रूम के सोफे पर सो जाएगा, आप बस हाँ कर दें। क्रूज और लोवेला ने चंद दिन की मोहलत मांगी। उन्होंने सोचा और मशवरा किया, आखिरकार वो मान गए। वो बच्चों की खुशी में खुश थे और एक यतीम बच्ची को सहारा देना बहुत बड़ा नेकी का काम था। जानिस अपना बोरिया बिस्तर लेकर उनके घर आ गई। जुलाई 2021 अडॉप्शन की कार्रवाई पूरी हुई और जानिस कानूनी तौर पर मगवाट फैमिली का हिस्सा बन गई। जानिस ने उनका खानदानी नाम भी अपना लिया। वो पांचों बहुत प्यार और खुलूस से रहने लगे, मिल बैठकर खाते पीते थे। क्रूज ने जानिस को नया फोन खरीद कर दिया। ग्वेन ने अपने बहुत सारे कपड़े उसे तोहफे में दिए। दोनों लड़कियां केक और मीठों की रेसिपीज यूट्यूब पर ढूंढ कर बनाती थीं। वो अक्सर टिकटॉक की डांस वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करती थी। कभी लुइस भी उनका मौज मस्ती में साथ देता था। छुट्टियों के दिनों में सारी फैमिली घूमने निकल जाती थी। सबकी ख्वाहिश थी कि जानिस को गैर होने का एहसास कभी ना हो। कह सकते हैं कि एक मौके पर क्रूज और लोवेला जानिस से थोड़ा बहुत नाराज हुए थे। एक दिन क्रूज ने गौर किया कि उसकी दराज से 10,000 फिलिपिनो पेसोस गायब हो गए थे। ये रकम तकरीबन 180 अमेरिकी डॉलर्स बनते हैं। ये कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन पैसे गुम हो जाना उनके घर ऐसे कभी पहले नहीं हुआ था। ग्वेन, लुइस और जानिस से पूछा गया कि उन्होंने पैसे लिए हैं क्या। तीनों ने इनकार कर दिया। अगले दिन जानिस सर लटकाए क्रूज और लोवेला के सामने आई। उसके हाथ में पैसे थे, वही 10,000 पेसोस जो उसने चोरी करके अपने बैग में छुपा कर रखे थे। जानिस ने उनसे खूब माफ़ी मांगी, कहा पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझसे गलती हो गई। क्रूज और लोवेला ने जानिस को समझाया, किसी का भरोसा हासिल करना बड़ी मुश्किल से किया जाता है और भरोसा खोना बहुत आसान है। हम तुम्हें माफ़ करते हैं। बच्चे गलतियां करते हैं और माँ बाप माफ़ कर देते हैं, लेकिन अब तुम्हें ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करनी है। इसके बाद किसी ने जानिस को शर्मिंदा नहीं किया, ना कभी उसकी चोरी का जिक्र दोबारा हुआ। उनकी मेहरबानी का शुक्र अदा करने के लिए बाज़ औक़ात जानिस सुबह को जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती थी, घर के कामों में हिस्सा लेती थी, लुइस को होमवर्क कराने में मदद करती थी। जिंदगी वैसे ही चलने लगी जैसे पहले थी, खुशगवार और इत्मीनान बख्श। 10 दिसंबर 2021 क्रिसमस में सिर्फ 15 दिन बाकी थे और मगवाट फैमिली को, ख़ास तौर पर उनके तीनों बच्चों को इस जश्न का इंतज़ार था। तोहफे, मज़ेदार पकवान और छुट्टी सब बच्चों को पसंद आती है। सुबह सवेरे क्रूज और लोवेला ने नाश्ता बनाकर बच्चों के साथ खाना खाया। उस दिन जानिस ने उन्हें आंटी और अंकल के नाम से पुकारने के बजाय वो पहली बार मामा और पापा कहकर मुखातिब हुई। क्रूज और लोवेला बहुत खुश हुए। उनकी अडॉप्टिव बेटी ने आखिरकार उन्हें वालिदैन के तौर पर कबूल कर लिया था। मुतमईन दिल के साथ वो दोनों काम पर निकल पड़े। उसी दिन 2:58 पर मारियानो उंटाल मेमोरियल हाई स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन क्रूज की ड्यूटी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स के पेपर्स ग्रेड कर रहा था कि अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। उसका पड़ोसी कॉल कर रहा था। पड़ोसी की आवाज़ में वहशत और घबराहट थी। उसने कहा, जल्दी घर भागो, लगता है कि तुम्हारे घर में डकैती हुई है। हैबत की हालत में क्रूज ने नौकरी से माजरत मांगी और घर जाने में जल्दी की, क्योंकि लोवेला भी काम पर थी। तीनों बच्चे घर पर अकेले थे। क्रूज को पैसे लुट जाने का खौफ नहीं था, जितना उसे बच्चों की फिक्र थी।
3:10 کروز گھر پہنچتا ہے۔ صورتحال چوری ڈکیتی سے بھی زیادہ سنگین تھی۔ صحن میں ایک خون آلود کمبل یعنی بلینکٹ پڑی تھی اور ساتھ میں ایک بڑا سا چاقو۔ گھر کا دروازہ لاک تھا۔ کروز نے دروازہ خوب پیٹا، تینوں بچوں کے نام پکارے لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ کروز گھر کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس نے ایسا منظر دیکھا کہ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ فرش پر خون کی ندی بہہ رہی تھی۔ گوین کی لاش اس کے کمرے کے دروازے کے قریب پڑی تھی، وہ خون میں لت پت تھی۔ لوئس کی لاش لیونگ روم میں پڑی تھی، اس کے ہاتھ اس کی پیٹھ کے پیچھے باندھے ہوئے تھے، اس کے منہ میں تولیہ پھنسا تھا اور اس کے جسم پر کئی چاقو کے زخم تھے۔ دونوں بچوں کی لاشوں کے اطراف خون آلود بیس بال بیٹ، ہتھوڑا، پتیلا، ہانڈیاں اور فرائی پینس بکھرے تھے۔ کروز کا روتے ہوئے برا حال تھا۔ اسے یاد آیا کہ اسے جینس نظر نہیں آ رہی تھی تو اس نے لڑکی کا نام چیخ چیخ کر پکارا۔ چند لمحوں میں کروز کو اس کی دھیمی سی آواز سنائی دی، پاپا پاپا۔ جینس دوڑتے ہوئے سامنے آئی اور کروز نے اسے فوراً گلے لگا لیا، اس کا حال پوچھا، اس کے زخم دیکھنے چاہے۔ پہلے کروز کو لگا کہ جینس کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا، لیکن اسے جلد احساس ہوا کہ جینس کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ جینس نے کہا کہ 3 آدمی جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے گھر میں گھس آئے تھے اور انہوں نے آتے ہی گوین، لوئس اور جینس پر حملہ شروع کر دیا تھا۔ جینس اپنی جان بچاتے ہوئے کمرے تک بھاگی تھی۔ اس نے بیڈ روم کے دروازے کو لاک کیا تھا اور بستر کے نیچے چھپ گئی تھی۔ جینس نے کروز کو بتایا کہ جب گھر میں خاموشی چھا گئی تھی اور اسے لگا کہ ڈاکو چلے گئے ہیں تو وہ اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے کپڑوں سمیت شاور میں داخل ہو گئی تھی اور نہ جانے وہ کتنی دیر پانی کے نیچے کھڑی رہی تھی۔ پولیس افسران کے آتے ہی کروز اور جینس کو گھر سے نکالا گیا اور پولیس نے گھر کی تلاشی لی۔ ہتھوڑا، بیس بال بیٹ اور باقی چیزیں جو ہتھیار کے طور پر استعمال کی گئی تھی سب کو محفوظ کر لیا گیا فنگر پرنٹس اور DNA حاصل کرنے کے لیے۔ گھر کی تلاشی کے دوران واضح ہوا کہ کوئی بھی قیمتی چیز چوری نہیں ہوئی تھی، نہ پیسے، نہ زیورات، نہ ہی الیکٹرانکس۔ پولیس نے جینس سے تفصیلی پوچھ گچھ کی کیونکہ وہ اس خطرناک حملے کی واحد گواہ تھی۔ جینس نے پولیس کو اپنا بیان دیا، میں اور گوین کمرے میں تھے کہ اچانک لوئس کی چلانے کی آواز گھر میں گونجنے لگی۔ ہم دونوں بھاگتی ہوئی لیونگ روم میں گئیں۔ 3 ہٹے کٹے مرد لوئس کو مار رہے تھے، ہتھوڑے سے، چاقو سے اور بیس بال بیٹ سے۔ ہم دونوں خوف کے مارے وہیں کھڑی رہیں اور پھر ایک آدمی ہماری طرف بڑھا۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی، اس آدمی نے گوین کو پکڑ لیا۔ میں نے بیڈ روم کا دروازہ لاک کیا اور بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے پاس تو فون تھا۔ میں نے فوراً لویلا کو فون کیا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے فیس بک پر 2 میسیجز لکھے، گائز میری مدد کرو، وہ لوگ گھر میں گھس آئے ہیں، میری مدد کرو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ اس کے بعد میں نے انتظار کیا کہ خاموشی ہو جائے اور وہ غنڈے چلے جائیں۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ گرم گرم پانی کے نیچے تھوڑی دیر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ دونوں وکٹمز کے پوسٹ مارٹم سے واضح ہوا کہ گوین کے جسم پر 21 چاقو کے زخم تھے جبکہ لوئس پر تقریباً 51 وار کیے گئے تھے۔ دونوں کا گلا گھونٹا گیا تھا اور انہیں مختلف اشیاء سے مارا پیٹا گیا تھا۔ ان بیچارے بچوں کو کس قدر تکلیف دہ موت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کی لاشوں پر ایسے گہرے زخم تھے کہ پیتھولوجسٹ اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکے۔ دوستوں، غلطی سے ہم نے ریڈٹ پر آٹوپسی کی تصویریں جو دیکھ لی، سچ میں اس رات نیند نہیں آئی۔ یہ بات واضح ہے کہ قاتلوں کو ان دونوں سے کوئی خطرناک قسم کی نفرت تھی۔ پولیس افسران جانتے تھے کہ گھر سے صرف گوین کا سیل فون غائب ہوا تھا۔ انہیں شک تھا کہ یہ قتل کسی ذاتی انتقام یا بدلے کی وجہ سے تھا۔ قاتلوں نے کسی اتفاق سے اس گھر کو چنا نہیں تھا، یہ ایک ٹارگیٹڈ ہٹ تھا۔ گوین اور لوئس سیدھے سادے شریف نوجوان تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں میں نہیں تھا، سب ان سے پیار کرتے تھے۔ بھلا
کون انہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ آٹوپسی سے ایک اور تفصیل ظاہر ہوئی۔ گوین کو پہلے قتل کیا گیا تھا، اس کے بعد لوئس کو۔ یہ بات جینس کے بیان کے خلاف تھی۔ جینس نے کہا تھا کہ پہلے لوئس کو مارا گیا تھا، پھر قاتلوں نے گوین پر حملہ شروع کیا تھا۔ اور تو اور قتل کے اگلے دن پولیس افسران کو ایک پلاسٹک کی تھیلی ملی جس میں خون آلود پینٹ اور شرٹ تھی۔ ڈی این اے ٹیسٹنگ سے معلوم ہوا کہ خون گوین اور لوئس کا تھا۔ پولیس افسران نے یہ بھی غور کیا کہ قتل میں استعمال کیے گئے سارے ہتھیار گھر میں پہلے سے موجود تھے۔ یہ کیسے ڈاکو اور چور تھے کہ وہ خالی ہاتھ گھر میں گھس آئے تھے؟ انہوں نے چھڑا کچن سے اٹھایا اور بیس بال بیٹ لوئس کی الماری کے اوپر سے۔ رہی بات جینس کی، جینس نے ڈاکوؤں کے جانے کے بعد گھر سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، شور کر کے پڑوسیوں سے مدد نہیں مانگی، اس نے اپنے بہن بھائی کی خیریت نہیں پوچھی، بلکہ وہ شاور کے نیچے جا کے کھڑی ہو گئی۔ جینس کے خلاف ثبوت اکٹھا ہو رہے تھے۔ انویسٹیگیٹرز نے دریافت کیا کہ جینس نے 3 بجے فیس بک پر میسج چھوڑا تھا۔ پہلے میسج میں اس نے لکھا تھا، میری مدد کریں، وہ گھر میں گھس گئے ہیں، ہیلپ می، میں مرنا نہیں چاہتی، میں کمرے میں ہوں، چھپی ہوئی ہوں، پلیز۔ 3:01 پر اس نے ایک اور میسج لکھا، ہیلپ می۔ آٹوپسی کے ذریعے پتا چلا کہ گوین اور لوئس کی موت 2 بجے وارد ہوئی تھی۔ جینس نے 1 گھنٹے تک خاموشی کیوں اختیار کی تھی؟ پولیس افسران نے دوبارہ تفصیل سے گھر کی تلاشی لی اور انہیں جینس کے بیگ سے ایک 17 سالہ لڑکے کی آئی ڈی ملی۔ کروز اور لوویلا نے لڑکے کو نہیں پہچانا، لیکن 3 گاؤں والوں نے بتایا کہ یہ لڑکا قتل کی صبح مگواٹ فیملی کے گھر کے ارد گرد گھومتے ہوئے نظر آیا تھا۔ ان سارے ایویڈنس میں سب سے زیادہ چونکا دینے والا ثبوت لوئس پر حملے میں استعمال ہونے والے بیس بال بیٹ پر ملا۔ بیس بال بیٹ پر جینس کے فنگر پرنٹس تھے۔ جب جینس کے سامنے سارے ثبوت رکھے گئے، وہ رو پڑی اور اس نے اعتراف جرم کیا، پر اس نے کہا کہ وہ اس جرم میں اکیلی نہیں تھی۔ جینس کا کہنا تھا کہ اس کا قتل میں ساتھی اس کا بوائے فرینڈ 17 سالہ مارلن تھا۔ مارلن کی شناخت پبلک میں عام نہیں کی گئی ہے کیونکہ وہ ایک مائنر ہے۔ جینس نے بتایا کہ دونوں نے مل کر قتل کی پلاننگ 1 دسمبر سے شروع کی تھی۔ اس دن والدین جب کام پر چلے گئے تھے، جینس نے گھر کا پچھلا دروازہ مارلن کے لیے کھول دیا تھا۔ انہوں نے پہلے لوئس کو قابو میں کیا، اسے رسیوں سے باندھا۔ گوین کو قتل کرنے کے بعد دونوں نے مل کر لوئس کو مار ڈالا۔ حملے کے بعد مارلن نے گھر میں کپڑے بدلے اور پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر گندے نالے میں پھینک دیے۔ کیونکہ جینس نے بہن بھائی کو مارنے میں پرجوش طریقے سے حصہ لیا تھا، اس کے صرف کپڑوں پر خون نہیں تھا، اس کا چہرہ، اس کے بال بھی خون سے رنگے ہوئے تھے۔ جینس نے سوچا، شاور میں جا کر میں منہ ہاتھ کپڑے دھو لوں گی۔ تفتیش کے دوران پولیس کو معلوم ہوا کہ مارلن چرچ میں صفائی کا کام کرتا تھا۔ دونوں چرچ میں ملے تھے۔ جینس اور مارلن کے درمیان فیس بک کے سینکڑوں میسیجز ملے جن میں وہ قتل کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ جن بچوں نے ماں باپ سے منت سماجت کر کے جینس کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی، انہیں اس نے بے دردی سے کیوں مارا؟ جینس نے انویسٹیگیٹر سے کہا، میں گوین سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میں اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوں، پیاری ہوں، پر وہ سب کی فیورٹ تھی۔ اس کے 1000 دوست تھے۔ میری زندگی مشقتوں سے بھری تھی اور وہ اپنے گھر کی شہزادی تھی۔ اس کی ہر ہمدردی مجھے چبھتی تھی۔ وہ مجھے اپنے پرانے کپڑے، اپنا سامان دیتی تھی جیسے میں کوئی فقیر بھکاری ہوں یا سڑک کا لاوارث کتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ جینس نے گوین اور لوئس کو راستے سے ہٹا کر والدین کی ساری توجہ اور سارا پیار حاصل کرنا چاہا تھا۔ جینس کے اعتراف جرم کی خبر جب پبلک میں عام کی گئی تو عوام میں کھلبلی مچ گئی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک 17 سالہ یتیم اور معصوم لگنے والی لڑکی
ایسا وحشیانہ جرم کر سکتی ہے؟ جیسے جیسے اس حادثے کی خبر دور دراز علاقوں میں پہنچی، انویسٹیگیٹرز کو ایک اور انکشاف ہوا۔ جینس کی ماں زندہ تھی، اس کے 2 بھائی بھی تھے۔ جینس کی ماں نے پولیس کو بتایا کہ ان کا گھرانہ بہت غریب تھا۔ جینس کا باپ جواری تھا، ساری کمائی شراب اور جوئے کے اڈے میں لٹا دیتا تھا۔ ایک دن جینس غربت اور مار پیٹ سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس نے خاندان سے تعلق توڑ لیا تھا، یتیم لاوارث ہونے کا ڈھونگ کرتی تھی تاکہ لوگ اس پر ترس کھا کر اس کی مدد کریں۔ 20 دسمبر 2021 گوین اور لوئس کا فیونرل طے پایا۔ 1000 کے قریب لوگوں نے شرکت کی۔ لوویلا اور کروز کئی دفعہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن انہیں اپنے پیارے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنانا پڑے گا۔ مئی 2022 ریجنل ٹرائل کورٹ نے جینس اور اس کے ساتھی مارلن کو 32 سال قید کی سزا دی۔ کروز اور لوویلا میگواڈ نے کچھ عرصے کے لیے اسکول کی نوکری چھوڑ دی تھی اور اس مشکل ترین امتحان سے گزرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے جو بچوں کی موت کے بعد زندگی جینے کو کہتے ہیں۔ اگست 2022 انہوں نے ایک ریسٹورانٹ کھولا ہے جس میں وہ سارے پکوان بنتے ہیں جو ان کی لاڈلی بیٹی اور پیارے بیٹے کو پسند تھے۔ دوستوں، یہ تھی میگواڈ فیملی کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ